یا بعضوں کو تو پیشاب کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اب سردی ہے تو اس میں پیشاب کے عموماً مسائل بڑھ جاتے, تو پھر یہ جو امام صاحب جماعت کھڑی کر رہے ہیں نا ان کو بیچاروں کو پھر وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ لوگوں کو پیشاب یا مطلب کہ وضو کے تعلق سے تکلیف ہوتی ہوگی اور وہ اس پہ کافی برداشت کرتے ہوں گے, یا چلو جماعت تو ہو جائے, نماز تو ہو جائے. تو میں چاہ رہا تھا کہ اس میں بھی جو شرعی مسئلہ ہے یہ بھی اگر آپ ناظرین تک بیان فرما دیں. آپ کو یاد ہوگا, تو مسکرا رہا تھا یاد کر کے, یہ شب برات کے موقع پر یا کسی موقع پر میرے انتظار میں کوئی 10-15 منٹ لیٹ ہو گئی تھی جماعت. تو پھر میں نے لائیو اس کی گرفت کی تھی کہ یار یہ کیا لگا رکھا ہے, میرا انتظار کیا کرنا ضروری تھا, اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے, میں پہنچنے میں دیر ہو گئی. ٹھیک ہے, قصور جو بھی ہے کوتاہی میری تھی, میری وجہ سے ان بیچارے نمازیوں کو کس جرم کی سزا دی. کسی کے وضو کا مسئلہ, کسی کی گاڑی چھوٹے, کسی کی بس چھوٹے, ہزار. پھر الانتظار اشد من الموت, یہ بھی محاورہ ہے کہ انتظار موت سے سخت ہے. یہ آیت نہیں ہے, یہ محاورہ ہے عربی. تو یعنی انتظار کی زحمت جو ہے یہ بھی ایک زحمت تو ہوتی ہے, رات بھی ہو. اب کب جماعت کھڑی ہوگی, اب گھڑی دیکھ رہے ہیں, پیچھے مڑ کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پھر اس طرح اگر ہم کریں لیٹ تو پھر لوگ نماز اس مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں کہ یار یہاں کوئی ٹھکانہ ہے نہیں, فلاں مسجد میں چلتے. تو احتیاط کرنی چاہیے. وقت ہو گیا, اب کوئی بھی کیسا بھی وی آئی پی شخص ہے وہ آنے والا ہے, وہ وی آئی پی اپنے گھر میں ہوئے گا, وہ اللہ کے گھر میں کہے گا وی آئی پی. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جس کو جہاں جگہ ملی وہ کھڑا ہو جائے. لیٹ آیا تو ٹھیک ہے, اپنی دکان میں لیٹ جائے نا تو پتا چلے گا, 2-4 گاہک چلے گئے تو پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روگا کہ وہ بڑا گاہک میرا چھوٹ گیا. اور مسجد میں اپنی مرضی سے ہم لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کے انتظار میں, دوسرے کو انتظار کی آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے. ٹائم ٹو ٹائم جماعت ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مولانا الیاس قادری صاحب سے سوال ہے, یہ جو پلاسٹک کی خالی بوتلیں ہوتی ہیں, زمزم لکھا ہوتا ہے, لوگ پھینک دیتے ہیں, باہر بھی پھینک دیتے ہیں, یہ کیا اس کو رکھنا ثواب میں شامل ہوتا ہے؟ آب زمزم لکھا ہوتا ہے برابر بوتلیں, تو ظاہر اس پہ کہ مقدس حروف لکھے ہوئے ان کا احترام ہے, تو اس کو پھینکنا نہیں چاہیے. ادب کی جگہ رکھنا چاہیے. استعمال کی چیزیں بوتلیں گھروں میں آب زمزم شریف کے علاوہ بھی کام تو آتی ہیں, استعمال کر لی جائے. وہ بھی لے لیتے ہوں گے اسکریپ والے بھی, پرانے سامان والے بھی ہمارے ہاں تو لے لیتے ہوں گے, لیکن ہر ملک میں ایسا نہیں ہوتا. تو پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے, ہندوستان میں بھی ہوتا ہوگا اور کئی ملکوں میں ہوتا ہوگا, تو بیچ دیا جائے اس کو اگر بکتی ہے تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، نبی رحمت شفیع امت. یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیں کہ قلیل روزی کی دعا کرنے میں کیا حکمت ہے؟ کثیر کی بھی تو دعا کی جا سکتی تھی. فی زمانہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور کثیر نہیں ہوگا تو دعوت اسلامی کے لیے ہم خرچ کیسے کریں گے؟ دیگر اپنے نظام کیسے چلائیں گے؟ اپنا لائف سٹینڈرڈ بھی تو مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو آپ کے مدنی مذاکروں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بندے کو بہت زیادہ مال کی جستجو ہونی ہی نہیں چاہیے, قدر کفایت پر اور ایک نارمل بیلنس لائف جو ہے وہ گزارے. تو اس حوالے سے کتنا دنیا داری کے لیے اور مال کی جستجو میں کتنا وقت دے, کتنا اپنی آخرت کے لیے جو ہے وہ وقت نکالے, بیلنسڈ لائف کیسے گزارے, اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی کے پاس صرف اتنا ہے کہ وہ اپنا گھر کا نظام درست چلا رہا ہے لیکن بہت زیادہ نیکی کے اور کار خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کر سکتا, تو آیا کار خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے مزید اس کو جستجو مال کی بڑھانی چاہیے, یا جتنے پہ ابھی اس کا گھر کا نظام چل رہا ہے تھوڑا بہت نفلی صدقات بھی حسب توفیق دے رہا ہے تو اسی پہ اکتفا اس کو کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. قلیل روزی پہ دے قناعت, یہاں مراد یہ تھوڑی ہے کہ یا اللہ مجھے تھوڑا سا مال دے اور قناعت دے دے, میرے بچے فاقے کریں گے ان کو قناعت دے دے. یہ مراد کس نے لے لی یار؟ یہ کہ قلیل روزی یعنی اگر مجھے زیادہ مال نہیں بھی دیتا یا اللہ, اگر میری قسمت میں زیادہ مال نہیں, ظاہر ہے کہ ہر ایک تو مالدار اور پارٹی اور سرمایہ دار تو ہوتا نہیں ہے نا, بہت سے بیچارے کم تنخواہوں میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں.
تو یا اللہ چاہے میری تنخواہ کم ہو تو مجھے پھر تو قناعت کی نعمت دے دے کہ جتنا دیا بس اس پر میں راضی رہوں، دوسرے کے مال پر میری نظر نہ رہے. یہ مراد آپ اس سے لیں. لیکن یہ مانگی تھوڑی روزی جاری ہے، یہ مراد نہیں ہے. میں تو کئی بار کہتا ہوں یا اللہ اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. میں نے یہ کب کہا کہ یا اللہ ہمیں فاقہ مست کر دے، اتنا نہ دے کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں. یہ تو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا مجھ سے. تو اللہ پاک جتنا دے، جو دے اس پر بندہ راضی رہے، شکوہ نہ کرے، گلہ نہ کرے. اب رہا یہ کہ اس لیے کمانا تاکہ وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مذمت فرمائی ہے کہ یہ مطلب ثواب کمانے کے اور موقع بھی تو ہے نا. خالی مال خرچ کرنے سے ہی بندہ کیا کما سکتا ہے؟ مال مانگ کر اپنے آپ کو رزق میں کیوں مطلب ڈالتے ہو کہ مال آ گیا تو خرچ کرنے کا جذبہ سلامت رہے گا بھی یا نہیں؟ اس کی کیا مطلب گارنٹی؟ تمہارا یہ کہ یا اللہ مجھے دولت دے تاکہ میں مطلب خوب تیری راہ میں خرچ کروں. اس دعا کی مطلب اگر کوئی کرنا چاہے ممانعت نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ خالی مطلب مال ہی ثواب کمانے کا ذریعہ ہو. اور ثواب کمانے کے بہت سارے ذریعے ہیں، وہ مطلب اپنائے. جیسے کہ حدیث پاک میں یہ مضامین موجود ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کے پاس دراہیم ہے، نوٹ ہے سمجھو، وہ نوٹ بانٹ رہا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ اس نوٹ نہیں بانٹ رہا، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، ذکر اللہ کر رہا ہے. تو فضیلت اس کی زیادہ ہے کہ جو اللہ اللہ کر رہا ہے. پر نوٹ بانٹ کر آپ کتنا کما لو گے؟ اللہ اللہ کر کے اس سے زیادہ کما لو گے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ہوا پر بھی حکومت دی تھی، پرندوں پر، چرندوں پر، جنات پر. آپ کی حکومت تو بہت بڑی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مختلف رعایا کے ساتھ وہ ہوا پر پرواز کرتے ہوئے وہ جلوس کے ساتھ گزرے. ایک نیک آدمی عبادت میں مشغول تھا، تو وہاں سے بھی گزرے. اس نے رشک کی نظر سے دیکھا، حسرت کا اظہار کیا. کچھ اس طرح کا واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت اور یہ جاؤ جلالی جو نا، یہ ایک طرف ہے، اور اللہ پاک کا ذکر ایک طرف ہے. اللہ پاک کے ذکر کی اہمیت زیادہ ہے. اس طرح کا واقعہ ہے. تو یوں مطلب دنیاوی اشیاء جو ہے ان کی بہتات یا کثرت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز سے کوئی افضل بھی ہو. اس کی فضیلت تو دنیاوی دولت کی کوئی فضیلت نہیں ہے. دنیا کا کتنا ہی مال کو جمع کر لے، اگر 100% حلال ہے، نیت میں کوئی فطور، فساد، خرابی نہیں ہے، تب جا کر یہ مباح ہے. یعنی اس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. یہ ذہن میں رکھے گا. ہاں اب اگر کوئی ثواب کے لیے یہ کما رہا ہے کہ مجھے اس لیے یا اللہ دے میرے ماں باپ بیچارے مطلب کہ تکلیف میں ان کی خدمت کروں، تو اس لیے اگر یہ مال کما رہا، یہ نیت اس کی ثواب کی ہے. بال بچوں کے لیے اس لیے کما رہا ہے کہ ان کی گزر بسر میرے ذمے ہے، میری زیر کفالت ہے. تو اے اللہ پاک تو میری مدد فرما تاکہ میں ان کی کفالت کر سکوں، ان کو پال پوس سکوں. تو اب اس لیے کمانا چاہتا ہے تو یہ نیت بھی ثواب کی ہے، تو اس میں ثواب ملے گا اس کو. تو یہ صورتیں بنتی ہیں ثواب کمانے کی. مطلقاً یہ کہنا کہ میں مطلب کماؤں تاکہ رائے خدا میں خرچ کروں، تو اس کی مطلب پذیرا ہی نہیں ہے کہ اور رائے خدا میں کام کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں، ان کے ذریعے بندہ ثواب کمائے. دولت کے پیچھے نہ جائے کہ دولت نے کسی کا بھلا کیا نہیں ہے، نہ یہ کسی کا ساتھ وفا کرتی ہے. دولت آتی ہے تو بندہ بہت کچھ ہو جاتا ہے، آنکھیں پھیر لیتا ہے. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کسی صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ کسی سے ناراض ہوئے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ اللہ تعالی تیرے جان میں تندرستی اور تجھے دنیا کی دولت سے مالا مال کرے.
تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کو مطلب اس معنی میں لیا کہ جب تیری جان میں تندرستی آئے گی تو تیرے اندر تکبر آئے گا، تو برباد ہوگا، اور تیرے جب مال مل جائے تاکہ تو اس دولت کے ذریعے تو گناہوں میں جا پڑے. تو یہ در حقیقت جو ظاہری الفاظ ایک صحابی کے تھے وہ دعائیہ تھے، اور چونکہ وہ جذبات میں یا ناراض ہو کر کسی نے ان پر کوئی ظلم کیا، کوئی تکلیف پہنچائی، اس وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا. تو اب یہ اس کے لیے دعا نہیں تھی بلکہ یہ بد دعا تھی، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ مصیبتوں میں بھی تو مبتلا کرتی ہیں نا، تو بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور اس موضوع پر ایک تو یہ بات عرض کرنی تھی کہ ہمارے یہاں گھر پر یعنی بیوی بچوں پر اہل خانہ پر خرچ کرنے کو ثواب کیوں نہیں سمجھا جاتا، جبکہ روایتیں بڑے واضح ہیں کہ افضل صدقہ وہ ہے جو تو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے. اور اس طرح بھی روایت کا خلاصہ ملتا ہے کہ میزان عمل پر جو وزنی عمل ہوگا اس میں وہ بھی صدقہ ہوگا جو کسی نے اپنے گھر والوں پر جو خرچ کیا. تو یہ گھر والوں پر خرچ کرنے کو ایک نیک عمل نہ سمجھنا، یہ بھی میرا خیال اس طرف اگر توجہ دلائی جائے. اور دوسرا یہ کہ جو قناعت یا کہ تو مجھے اس پر وہ حدیث یاد آ رہی تھی حضور کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حدیث ملتی ہے کہ یا اللہ محمد اور آل محمد کو با کفایت رزق عطا فرما. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمٰن نے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے کہ یہ با کفایت جو ہے نا یہ بڑا جامع لفظ ہے کہ ہر ایک کی کفایت الگ ہوتی ہے. کوئی 2 افراد ہیں، کسی گھر میں 6 افراد ہیں، کسی گھر میں زیادہ ہیں، کوئی اپنے علاوہ اوروں کی بھی کفالت کر رہا ہوتا ہے. تو با کفایت رزق کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے با کفایت ہے، یعنی جتنا اس کا ہے نا اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی آل کے لیے یہ دعا کی تھی یا اللہ محمد اور آل محمد کو با کفایت رزق عطا فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس پہلو کو بھی میرا خیال سامنے رکھا جائے، پورا ہو جائے اتنا مطلب رزق دے، کسی کی محتاجی نہ رہے، ضرورت نہ رہے اور ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے لیے سال بھر کا راشن عطا فرما دیتے تھے، ایک سال کا عطا فرما دیتے تھے. تو انہیں کہ بندہ خود اگر کم روزی میں گزارا کرتا ہے یا فاقہ کر لیتا ہے یا بھوکا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے ماتحت جتنے سب کو اس کام کے لیے مجبور کر دے. تو خود کرتا رہے، دوسروں کو مجبور نہ کرے، دوسروں کو اس کا مطلب جو بھی نظام ہے وہ چلنا چاہیے. اب کوئی اپنی مرضی سے کم کھاتا ہے، بھوکا رہتا ہے، وہ ایک الگ صورت ہے. اس لیے بال بچوں پر تو اپنا ہاتھ تھوڑا یوں فراخ رکھنا چاہیے، اتنا کھلا نہیں کہ وہ بگڑ جائے، نہ اتنا تنگ کہ وہ بدزن ہو جائے. وہ چند دنوں پہلے میں طلاق کے اسباب پڑھ رہا تھا، کیونکہ دنیا میں طلاق کی پرسنٹیج کافی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس میں میرا پچھلے دنوں بیان بھی تھا. تو طلاق کے اسباب پڑھ رہا تھا تو اس میں چند اسباب لکھے تھے. ان میں ایک سبب یہ تھا کہ مرد کا گھر میں خرچ نہ کرنا یا خرچ کم دینا یا ہاتھ اس طرح مطلب کہ بلا ضرورت کھینچ لینا، یہ بھی گھر ٹوٹنے کا سبب بن رہا ہے. اور یہ ایک باقاعدہ ایک پورے مضامین موجود ہے اس پر کہ اگر اس طرح مطلب ہوتا ہے تو گھر چلتا نہیں ہے. تو اگر جس طرح آپ نے ماشاءاللہ بڑی معتدل بات ارشاد فرمائی کہ ایسا بھی نہ کرے کہ بگڑ جائیں اور ایسا بھی نہ کرے کہ بگڑے، مطلب یا نہ اس طرح بگڑا نہ گھر بگڑے، تو معتدل انداز بیلنس رکھے ماشاءاللہ. ابا کہاں چلے؟ مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے. لوٹ کے اب
چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام لیجیے آخری سلام پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئیں کس طرح پھر یہ غلام آپ کے لوٹ کے آئیں کس طرح در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح ایک میری لگی پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تھکتی ہے راستہ رحمت تاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے مدینہ چھوڑ آئے ہیں 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 خدا کا در خدا کا گھر چھوٹا نبی کا ستانا بھی خدا کا گھر چھوٹا نبی کا ستانا بھی خدا کا در چھوٹا نبی کا ستانا بھی لگا ہے تو رغم مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں ہمارے پاس جسنا تھا سا چھوڑ آئے ہیں
مدینہ چھوڑ آئے مدینہ چھوڑ آئے حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے لوٹ کر چاک ہجر میں یہ سینہ جگر ہے چاک ہجر میں یہ سینہ جگر افسوس چھوڑ آئے محمد کا پاک در افسوس چھوڑ آئے محمد کا پاک در وہ سبز گنبد اور مینار چھٹ